بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی جانب سے تمام جہان کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے کئی طرح کے اقدامات فرمائے۔ ان میں وحی الہی کو مخلوق تک پہنچانا، قرآن پاک پڑھنے اور یاد کرنے کی ترغیب دلانا، عملی احکام کی تربیت دینا، لوگوں کے سوالات کے ان کے حالات اور اسلام کے تقاضوں کے مطابق جوابات ارشاد فرمانا، مختلف مواقع یعنی جمعہ، عیدین و دیگر موقع پر خطبہ ارشاد فرمانا، سفر و حضر میں کسی بھی قابل اصلاح امر پر اصلاح فرمانا، برائیوں پر تنبیہ فرمانا، الغرض حیاتی انسانی کے ہر موڑ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کی رہنمائی کا اہتمام فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اقدامات میں ایک اہم ترین اقدام خطبات ہیں جو آپ نے غزوات، سرایا، وفود کی آمد، جمعہ، عیدین اور حج وغیرہ کے موقع پر ارشاد فرمائے۔ ان تمام خطبات کی ایک خاص اہمیت ہے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع تاریخ اسلام اور تعلیمات پیغمبر اسلام میں بہت جدا مقام و حیثیت رکھتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع ایک اہم تاریخی دستاویز، حقوق انسانی کا چارٹر، امن عالم کا عظیم منشور، فلاح انسانیت کا عظیم ترین نسخہ اور حقیقی اسلامی آئین ہے۔ 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ذی القعدہ 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی دن کے وقت ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے بالوں میں کنگھا کیا، مبارک میں تیل لگایا، مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی۔ اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ انہوں نے اونٹوں پر ہودجوں میں سفر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت احرام میں تھے۔ کسوی پر اس وقت ایک پرانا کجاوا تھا جو 4 درہم قیمت کا رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی سی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اس حج کو مقبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری اور دھوکہ ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہرداری ہو۔ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دے کہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں، یہ حج کا شعار ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ایسا کرنے کا حکم فرمائے، بلند آواز میں تلبیہ شروع کر دیا۔ راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوطوی کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، رات وہیں قیام فرمایا، صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہاں قیام فرمایا۔ پھر دن میں چاشت کی وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، باب عبد المناف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ باب الاسلام کے نام سے مشہور ہے۔ اسے خطبہ حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور آپ نے ہجرت کے بعد یہی ایک حج فرمایا۔ اس کے آخری حج ہونے کی پیشن گوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مختلف مقامات پر ارشاد فرما دی تھی، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر یمن روانہ فرمایا تو ان سے فرمایا، یعنی اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے اور شاید تم میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ حضرت معاذ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں رونے لگے، چونکہ اس حج کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے پردہ فرما گئے اور الوداع فرما گئے، اسی لیے اسے حجۃ الوداع اور اس میں دیے گئے خطبات کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔
میدان عرفات میں آخری نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا تھا۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا تھا میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو نہیں چھیڑ سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ اے لوگو، میری غور سے بات سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے کل کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری بات اچھی طرح سے سمجھ لو، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکے۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنے، پڑھے اور اس پر عمل کرنے والے بنے اور اس کو آگے پھیلانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت کی محبت اور سنت عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کرے۔ آمین۔